تاریخ 8ویں ہجری جس میں کفر و اسلام کا وہ عظیم جنگ ہوا کہ جس میں 1 لاکھ لشکر کفار کے اور صرف 3000 جان نثار مسلمانوں کے تھے، جو اپنی جان پر کھیل کر ایسی جنگ کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک رہے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں سب سے اہم اور شدید ترین جنگ تھی، جس میں یونانیوں کے 1 لاکھ اور مسلمانوں کے صرف 3000 فوج تھی۔ حضور نے اس جنگ کے حوالے سے صحابہ سے کیا فرمائے تھے، اور یہ جنگ کیوں اور کہاں ہوئی، اور آج یہ جگہ کہاں واقع ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ موتا کی جنگ 8ویں ہجری کے 5ویں مہینے میں مسلمانوں اور باذنطینی سلطنت رومن امپائر کی فوج کے درمیان موتا گاؤں، جو اس وقت جورڈن کے شہر کراک کے قریب واقع ہے، جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ اسلام کو مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہنا تھا۔ حضور نے مختلف حکمرانوں اور قبائل کے سربراہوں کو خطوط اور قاصد بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو بصرہ، جو اس وقت حوران شام میں واقع ہے، بھیجا۔ بصرہ کے گورنر اور لوگ عرب تھے، لیکن وہ عیسائی تھے اور وہ باذنطینی سلطنت کے تابع تھے۔ راستے میں الحارث کو البقا کے گورنر اور باذنطینی شہنشاہ کے نمائندے شورابل بن عمر و الغشانی نے روک لیا۔ جب شورابل نے سنا کہ الحارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی ہیں، تو اس نے حارث رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ قاصدوں کو قتل کرنا اس زمانے میں سب سے بھیانک جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ اعلان جنگ کے درجے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ جب حضور نے سنا کہ حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے۔ اس واقعے کا جائزہ لینے کے بعد رسول اللہ نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس فوج کی کمان کے لیے مقرر کیا، جو 3000 مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے موتا کی جنگ میں زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اس کا عہدہ سنبھالیں، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس کا عہدہ سنبھال لیں۔ 3000 مسلمانوں نے اپنے آپ کو روانگی کے لیے تیار کیا۔ پھر مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا۔ حضور نے سفارش کی کہ وہ حارث کے قتل کے مقام پر پہنچے۔ مسلمانوں کا لشکر شام میں معین تک روانہ ہوا، جہاں انہوں نے سنا کہ ہرکولس کے 1 لاکھ یونانی فوج البقا میں اترا ہے۔ 3000 پر مشتمل مسلمانوں کی فوج نے جب یہ سنا تو انہوں نے 2 راتیں صرف اس سوچ میں گزاری کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مسلمان فوج آگے بڑھیں، یہاں تک کہ جب وہ البقا کی سرحدوں پر تھے، ہرقل کی یونانی اور عرب فوجیں مصرف نامی گاؤں میں ان سے ملی۔ جب دشمن قریب آیا تو مسلمان واپس متا نامی گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں فوجیں آپس میں ملی اور مسلمانوں نے اپنا فیصلہ کیا۔ دائیں بازو کی قیادت قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور بائیں بازو کی قیادت ایک انصاری نے کی، جسے عبیہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو تھامے ہوئے لڑے، یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں کے درمیان خون خرابہ ہونے سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضور کی ہدایت کے مطابق جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ اس کے بعد جھنڈا اٹھانے کے لیے آگے بڑھا اور گھوڑے کی پیٹھ پر بہادری سے لڑتے ہوئے پرجوش آیات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبر ان کی موت کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پھر اللہ کی تلواریں یعنی خالد بن ولید کے درمیان ایک تلوار کے ذریعے جھنڈا اٹھا لیا گیا اور اللہ نے انہیں یعنی مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ لڑائی کے بہت بڑے ماہر تھے۔ وہ اپنے حکمت عملی سے دشمن کو چونکا سکتا تھا۔ رات کے وقت اس نے کچھ ایسے منصوبوں اور حکمت عملیوں کے بارے میں سوچا جو دشمن کو چونکا دیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمیوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ وہ تعداد میں زیادہ دکھائی دینے لگے۔ حکمت عملی یہ تھی کہ بعض نتینیوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے اور انہیں بیوقوف بنایا جائے۔ بعض نتینی دشمن نے جب انہیں دیکھا تو وہ چونک گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ رات کو مددگار فوجیں مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچی، ہم نے ان فوجوں کو پہلے دائیں طرف نہیں دیکھا۔ دشمن کی سپاہی جو ایک دن پہلے ملنے والے اچانک دھچکے کے زیر اثر تھے، خوف زدہ اور پریشان تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن اس حربے سے روحانی طور پر متاثر ہو رہا ہے تو انہوں نے مسلم فوج کو فوراً حملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حملہ کر کے دشمن کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی راہ میں کھینچی گئی تلواروں نے دشمن کے لشکر کو بہت زور سے مارا۔ دشمن کی بظاہر شاندار فوج کو بھاگنا پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیل نے مرغیوں پر حملہ کر دیا ہو۔ دشمن کے سپاہی ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ زمین سے چپک گئے ہوں۔ وہ اسلامی فوج کی پیروی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ مسلم فوج نے ایک روشن فتح حاصل کرتے ہوئے وقار اور عظمت کے ساتھ مدینہ واپسی کا سفر شروع کیا۔ جو لشکر آ رہا تھا وہ زید رضی اللہ عنہ کا لشکر نہیں تھا بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، جسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا نام دیا گیا تھا۔ اس جنگ کے اثرات بہت دور تک پھیل گئے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی شہرت وابستہ ہوئی۔